اچھا جی، فائدہ در بیان معنی طاغوت۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ لفظ طاغوت کا استعمال ہے، تو طاغوت کا مصداق کیا ہے؟ یہ بات سمجھنی بڑی اہم ہے تاکہ ہر موقع پر اس بات کا ادراک ہو سکے کہ یہاں طاغوت کس معنی میں ہے۔ تو طاغوت کا جو لفظ ہے یہ کل 9 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنوں کے لیے؟ 9 معنوں۔ ان میں سے معنی اول شیطان، طاغوت بمعنی شیطان۔ اس پر آپ کے سامنے 2 حوالے مذکور ہیں، الطاغوت الشیطان قالہ عمر و مجاہد و شعبی و الضحاک و قتادہ و سدی۔ اس طرح دوسرا حوالہ بھی روح المعانی کا ہے جس میں یہی بات ہے۔ تو طاغوت کی پیروی یا ایمان بالطاغوت کا پہلا مطلب ایمان بالشیطان۔ دوسرا معنی ہے ساحر، طاغوت بمعنی ساحر۔ تیسرا ہے طاغوت بمعنی کاہن۔ چوتھا طاغوت بمعنی اصنام۔ پانچواں طاغوت بمعنی بتوں کے مجاور۔ چھٹا طاغوت بمعنی وہ حکام اور سردار جن کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابل، اللہ کے قانون کے مقابل، اللہ کے آئین کے مقابل، اللہ کے دستور کے مقابل کسی کو حاکم مقنن ماننا، دل سے تسلیم کرنا، یہ گویا کہ اتباع طاغوت ہے۔ یہاں بڑی ضروری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان فعل القلب ہے، لہذا کفر بھی فعل القلب ہے۔ اگر ایک شخص کا اعتقاد نہیں، وہ صرف عمل کی حد تک کسی ایسی چیز میں ملوث ہے کہ جو کہ درست نہیں، خلاف شرع ہے، تو یہ فسق کہلائے گا، کفر نہیں کہلائے گا۔ محض عمل سے کفر نہیں بنتا۔ بعض صورتوں میں فقہا نے جو کفر کا حکم لگایا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو علامت کفر ہے، جس طرح قبر کو سجدہ کرنا، شد زنار وغیرہ۔ بہرحال اس کو ذرا دیکھ لو، قال مجاہد الطاغوت الشیطان فی صورت انسان یتحاکمون الیہ وہو صاحب امرہم۔ طاغوت کا معنی شیطان ہے، اور شیطان کبھی صورت انسان میں ہوتا ہے جس کی طرف لوگ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں، اور وہ ان کا اولو الامر ہوتا ہے کہ وہ بالکل قرآن اور آئین اسلام کے منافی فیصلے جاری کرتا ہے۔ جس طرح کہ کعب بن اشرف کے پاس لوگ جاتے تھے جو قرآن کے بالکل متصادم فیصلے جاری کرتا تھا اور صراحتاً اعلان کفر کرتا تھا۔ اس طرح معنی ہشتم وہ جن اور پری جو بتوں میں داخل ہو کر کیا کرتے تھے؟ کلام کرتے تھے۔ معنی نہم معبود من دون اللہ، معبود من دون اللہ، یہ مشہور معنی ہے جو عموماً ہم تفسیر کے دوران کرتے ہیں کہ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ۔ اس پہ حوالہ نمبر 1 دیکھ لو۔ قال اللیث وابو عبیدہ والقصائی وجماہیر اہل اللغہ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، ہر معبود من دون اللہ تعالی و طاغوت کا کیا ہے؟ مصداق ہے۔ باقی 3-4 ماخذ میں موجود ہیں۔ آگے یؤمنون بالجبت والطاغوت جہاں آتا ہے، تو بالجبت اور طاغوت یہ قریب قریبی ہیں، الفاظ مترادفہ ہیں۔ ان دونوں کے مصداقات وہی ہیں کہ جو طاغوت کے مصداق ہیں۔ آگے ایک اور اہم بات ہے، شبہ ثالث، شبہ ثالث صفحہ 380۔ شیطان ازلی دشمن ہے انسان کا، لہذا جب بھی
کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اس کے لیے اس کے عقائد شرکیہ پر مختلف قسم کے پردے ڈالتا ہے تاکہ اس بندے کو ادراک نہ ہو سکے کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ انہی شیطان کے پردوں میں سے ایک پردہ جو مشرکین کی آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو نا، اگر ہمارا پیروں فقیروں سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر تم ایک دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ملازموں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، تم ایک دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو اگر ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں تو پھر اولیاء اللہ سے، پیروں فقیروں سے مدد مانگنا بھی یہ شرک نہیں۔ اس شبے کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب مدد مانگنے کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، دونوں کو ایک بنا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ شرک نہیں تو یہ بھی شرک نہیں، وہ شرک نہیں تو یہ بھی شرک نہیں۔ خیال کرو ذرا، بات کو سمجھو، شبہ و ثالث کی عبارت پڑھو۔ شرک چونکہ دجل اور تلبیس کا نام ہے، اس لیے جب بھی موحدین غالیوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے ہیں تو وہ اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے یوں التباس ڈالتے ہیں کہ اگر ہمارا اولیاء اللہ کو پکارنا شرک ہے تو پھر تمہارا ایک دوسرے کو بلانا بھی شرک ہے، اسی طرح اگر ہمارا بزرگوں سے مدد مانگنا شرک ہے تو تمہارا دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا، اور اسی طرح طبیبوں سے دواؤں سے شفا طلب کرنا بھی شرک ہے۔ علامہ خرم علی توحیدی تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے۔ ان کی مراد تو تھی ما فوق الاسباب امور، تو اس کے مقابلے میں ایک غالی نے جواب دیا وہ چندہ ہے جو ہوتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مقصد کیا ہے کہ امور ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کو خلط مل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر ایک دوسرے سے مانگنا شرک نہیں تو پیروں فقیروں سے مانگنا بھی شرک نہیں، اسی طرح ایک دوسرے کو پکارنا شرک نہیں تو پیروں فقیروں کو پکارنا بھی شرک نہیں، طبیبوں کے پاس جا کے دوائی کے ذریعے شفا حاصل کرنا اگر شرک نہیں تو اللہ کے نیک ولیوں کی قبروں پہ جا کے وہاں خردے کھا کے سجدے رکوع طواف کر کے ان سے بھی شفا مانگنا یہ شرک نہیں۔ سمجھے بات کو؟ تمہید کے اندر ایک بات سمجھو، ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہے بلانا، مانگنا، علاج کروانا ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، اور ایک ہے مانگنا، بلانا اور شفا طلب کرنا ما فوق الاسباب۔ اب کیا یہ فرق ہے؟ ما تحت الاسباب کیا اور ما فوق الاسباب کیا؟ ما تحت الاسباب سے مراد یہ ہے کہ اسباب عادیہ کو استعمال کر کے وہ چیز حاصل کی جائے، اسباب عادیہ کو استعمال کیا جائے، بلانے کے لیے زبان کو استعمال کرتے ہیں، سننے کے لیے کان کو، دیکھنے کے لیے آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، جانے کے لیے گاڑی کو، جہاز کو استعمال کرتے ہیں، بات سننے کے لیے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسباب عادیہ۔ تو اسباب عادیہ سے جو چیز حاصل ہو تو ہم کہتے ہیں اس چیز کا حصول ما تحت الاسباب ہے۔ اسباب عادیہ کے بعد کوئی سنے تو ہم کہتے ہیں یہ سننا ما تحت الاسباب ہے۔ اسباب عادیہ کے ذریعے کسی سے مانگنا، یہ مانگنا ما تحت الاسباب ہے۔ اور ایک ہے ما فوق الاسباب، مانگنا، پکارنا، شفا طلب کرنا، کہ جہاں اسباب عادیہ کا کوئی دخل نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو بغیر اسباب کے غائبانہ طور پہ غیبی قوت سے ہماری پکاریں سنتی ہے، غائبانہ طور پہ غیبی قوت سے ہماری مدد بھی کرتی ہے، اور غائبانہ طور پہ غیبی قوت کے ساتھ وہ ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا بھی۔ ما تحت الاسباب کہ جس کا حصول بذریعہ اسباب ظاہریہ کے ہو،
ما فوق الاسباب جس میں اسباب کا سرے سے کوئی دخل نہ ہو. جس طرح تم میری بات سن رہے ہو تو یہ اسباب ہے، اس موبائل پہ کوئی سن رہا ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے. کیوں کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ صوت ہے، پھر یہ میری بات نکلتی ہے، یہ ہوا کے اوپر، ہوا کے دوش پہ سوار ہوتی ہے، تکیف ہے، پھر میری یہ بات تمہارے کانوں تک یہ ہوا لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وصول ہے، پھر تمہارے کانوں کے پردہ سماع کے ساتھ وہ آواز جا کے ٹکراتی ہے، پھر تمہارے کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت موجود ہے. تو یہ مختلف اسباب استعمال ہوتے ہیں تب تم میری بات کو سن رہے. لیکن ایک بندہ ہے مرا ہوا، اب مرے ہوئے بندے میں سننے کے اسباب موجود کوئی نہیں. ایک بندہ ہے قبر میں پڑا ہوا، قبر میں پڑے ہوئے کے اندر سننے کے اسباب موجود کوئی نہیں. تو اب میت کا سننا یہ ما فوق الاسباب ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو فرق کیا نکلا؟ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ تم امور ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کو خلق مت نہ کرو. ایک ہے پکارنا ما تحت الاسباب جو شرک نہیں، ایک ہے پکارنا ما فوق الاسباب جو شرک ہے. ایک ہے مانگنا ما تحت الاسباب جو شرک نہیں، ایک ہے مانگنا ما فوق الاسباب جو شرک ہے. ایک ہے شفا طلب کرنا حکیم طبیب ڈاکٹر سے ما تحت الاسباب جو شرک نہیں. ایک ہے کسی ہستی سے ما فوق الاسباب غیبی قوت مانتے ہوئے غائبانہ طور پہ شفا طلب کرنا، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے. دیکھ رہے ہو جی؟ اچھا جی آ جاؤ ذرا. ماتحت الاسباب استمداد اور قرآن مجید. ماتحت الاسباب استمداد اور سمجھو، ہم کہتے ہیں جو نیک ہستیاں گزری انبیاء کرام اولیاء کرام، انہوں نے بھی ایک دوسرے سے ماتحت الاسباب مدد مانگی. تو معلوم ہوا کہ ماتحت الاسباب مدد مانگنا شرک نہیں، اور ما فوق الاسباب مدد مانگنے کو انہوں نے بھی شرک کہا. معلوم ہوا کہ وہ شرک ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما. قالا تو کہا ذوالقرنین نے، ما مکنی فیہ ربی جو مجھے طاقتیں دے رکھی ہیں میرے رب نے وہ بہت اچھی ہیں. فاعینونی بقوہ پس تم میری کیا کرو جی؟ مدد کرو اپنی افرادی طاقت کے ساتھ. بقوت اپنی افرادی طاقت کے ساتھ. اجعل بینکم و بینکم ردما بنا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار. تو یہ ذوالقرنین نے مدد مانگی ان لوگوں سے، لیکن یہ مدد مانگنا ماتحت الاسباب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ کے انصار بنو. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہاں اللہ کا انصار بننا یہ ماتحت الاسباب ہے. اللہ کے راستے میں نکلو، کفار سے لڑو، یہ سب کا سب اسباب کے دائرے میں ہے، اور اسباب کو استعمال کر کے اللہ کی مدد کرنا ہے. اچھا جی آگے آ جاؤ. ماتحت الاسباب ایک دوسرے کو بلانا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول بلا رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو کہا مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، خصوصاً جب بلائے تمہیں اللہ کا رسول لما اس قرآن کی طرف یحییکم جو تمہاری زندگی ہے. سمجھائی میری بات؟ تو یہ مانگنا، یہ پکارنا، یہ ماتحت الاسباب ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ قطعاً شرک نہیں بن سکتا. طریقہ ثانیہ ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب پکارنا، ما فوق الاسباب مانگنا. حکم پڑھو ذرا. ما فوق الاسباب افعال اور تصرفات، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں نہ مخلوق کے، اس لیے ما فوق الاسباب کسی کو نافذار جان کر پکارنا اور مدد مانگنا اور اس کا طواف کرنا اور اعتکاف بیٹھنا سب سری شرک ہے. قرآن اور حدیث میں ہر ما سے اللہ سے
جس پکار اور استمداد کی نفی کی گئی ہے وہ اسی ما فوق الاسباب کے قبیل سے ہے، کیونکہ ما فوق الاسباب کاموں میں انسان کا عقیدہ یہی ہو جاتا ہے کہ قوت غیبیہ کی وجہ سے یہ ہستی متصرف ہونے کی مختار ہے، قوت غیبیہ اسباب ظاہریہ نہیں۔ مثال کے طور پہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ سمجھو اب یہاں جس پکار سے منع کیا گیا وہ پکار کفر اور شرک ہے، وہ پکار کفر اور شرک، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور خیال کرو ایک پکار وہ ہے جس کا ذکر تھا پیچھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب ایک پکار وہ ہے جو کفر شرک نہیں، ایک پکار یہ ہے جو کفر شرک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں فرق کیسے کرو گے؟ اور تو فرق کا کوئی رستہ نہیں، فرق یہی ہے کہ ما قبل میں پکار ما تحت الاسباب ہے اور یہاں پکار ما فوق الاسباب۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت پکارو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتی نقصان بھی نہیں دے سکتی، اگر یوں کیا تو ہو جائے گا اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ اگلے پہ آ جاؤ، الجواب اولا۔ شبہ آیا آپ کے سامنے، شبہ کے بعد تمہید کے اندر ایک بات آئی، ہم نے کہا فرق ہے، ایک ہے ما تحت الاسباب پکار، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب مانگنا، ایک ہے ما فوق الاسباب مانگنا، یہ تمہید ہم نے ذکر کی۔ اب یہاں سے اس شبے کا جواب نمبر 1 ہے۔ اب میری طرف دیکھو، جواب 1 کو سمجھو۔ پہلا جواب یہ الزامی ہے، ہم کہتے ہیں چلو 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا، 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ جس طرح ایک دوسرے کو پکارنا شرک نہیں، پیروں فقیروں کو پکارنا بھی شرک نہیں، ایک دوسرے سے مانگنا شرک نہیں، پیروں فقیروں سے مانگنا بھی شرک نہیں۔ لیکن اب سوال ہے کہ جو لوگ بتوں سے مانگتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، ان کا حکم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جو گائے کو پکارتے ہیں، گائے سے مانگتے ہیں، سورج کو پکارتے ہیں، سورج سے مانگتے ہیں، آگ کو پکارتے ہیں، آگ سے مانگتے ہیں، لگاؤ تم حکم کہ وہ بھی مشرک نہیں، وہ بھی مشرک، کیونکہ وہ بھی تو پکار رہے ہیں نا۔ تم پیروں فقیروں کو پکار رہے ہو اور وہ بت کو پکار رہی ہیں، وہ آگ اور سورج کو پکار رہی ہیں، پکار تو وہ بھی رہے ہیں۔ اگر تمہاری پکار شرک نہیں تو ان کی پکار بھی شرک نہیں، اور اگر ان کی پکار شرک ہے اور تمہاری پکار شرک نہیں تو ہمیں وجہ فرق بتاؤ۔ تم اگر پیروں فقیروں کو پکارو تو وہ شرک نہیں، دلیل دیتے ہو کہ ایک دوسرے کو پکارنا شرک نہیں، ایک دوسرے سے مانگنا شرک نہیں، لہذا پیروں فقیروں کو پکارنا بھی شرک نہیں، پیروں فقیروں سے مانگنا بھی شرک نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھہر جاؤ، تمہاری بات 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لی کہ پیروں فقیروں سے مانگنا شرک نہیں، پکارنا شرک نہیں، تو پھر بتاؤ کہ بت سے مانگنا پکارنا کیوں شرک ہے؟ سورج سے، ستاروں سے، چاند سے، آگ سے، ہاں جی، بچھڑے سے، ہاں، ان سے پکارنا پھر کیا شرک ہے؟ کیوں شرک ہے؟ وجہ فرق بتاؤ، نہیں تو ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب ہے وہ ہمارا جواب ہے۔ سمجھو جی الجواب بلند کو، دیکھو عبارت کو۔ غالی حضرات اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے جو سوالات ہمارے اوپر کرتے ہیں بے نہیں، وہی سوالات بت پرست آپ پر کریں گے، بت پرست، تو جو جواب آپ ان کو دیں گے بے نہیں، وہی جواب ہماری طرف سے اپنے لیے سمجھ لینا، کیونکہ ان کو جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ الجواب ثانیاً، الجواب دوسرا جواب، یہ جواب میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ یہاں ترتیب سے آ رہا ہے۔ دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ما تحت الاسباب ایک دوسرے سے مانگنا، ما تحت الاسباب ایک دوسرے کو پکارنا اور حکیم طبیب سے علاج کروانا، یہ انبیاء اولیاء سے ثابت ہے جو شرک سے پاک ہے، جو شرک سے معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں، معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں۔ اور ما فوق الاسباب پکارنے کو، ما فوق الاسباب مانگنے کو، وہ ہستیاں شرک کہہ کے چلی گئی ہیں جو جھوٹ سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔
جو جھوٹ سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ حاصل کیا؟ وہ جو عظیم ہستیاں گزری انبیاء اولیاء کی، وہ ماتحت الاسباب ایک دوسرے کو پکارتے تھے، مانگتے تھے۔ معلوم ہوا ماتحت الاسباب پکارنا مانگنا تو شرک نہیں، لیکن مافوق الاسباب پکارنے اور مانگنے کو وہی ہستیاں شرک کہہ کر چلی گئی ہیں۔ لہذا ہم نے جو فرق بیان کیا وہ فرق ماننا پڑے گا۔ ایک ماتحت الاسباب مانگنا پکارنا ہے اور ایک مافوق الاسباب مانگنا پکارنا ہے۔ ماتحت الاسباب شرک نہیں، مافوق الاسباب شرک ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ جی خلاصہ پڑھو نیچے ذرا، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کہ ماتحت الاسباب والے کام وہ ہستیاں کرتی رہیں جو شرک سے پاک تھیں، اور مافوق الاسباب والے کاموں کو وہ ہستیاں شرک کہہ گئیں جو جھوٹ سے پاک تھیں۔ فائدہ دیکھ رہے ہو؟ فائدہ کہ یہ ماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب کو آپس میں خلط ملط کرنا، کیا کرنا جی؟ خلط ملط کرنا، حقیقت کے اندر یہ سنت نمرود ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حقیقت میں یہ سنت نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی گفتگو ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید پر دلیل دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جان ڈالتا ہے جان نکالتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی مراد کیا تھی؟ احیاء ما فوق الاسباب، اماتت ما فوق الاسباب۔ اس نے کیا کیا؟ آگے سے اس نے ما فوق الاسباب کو ملا دیا ماتحت الاسباب سے۔ دو بندے بلائے، ایک کو سزا ہو گئی تھی اور ایک جو ہے اس کو بری ہو گیا تھا۔ جو بری ہوا تھا اس نے اس کو سزا دے دی، جو سزا والا تھا اس نے اس کو بری کر دیا اور کہا چل بھائی میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی دوسرے کو موت دے دی۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال تھا احیاء اماتت ما فوق الاسباب، غیبی طور پہ زندگی دینا اور موت دینا، اور اس نے جواب کس سے دیا؟ ماتحت الاسباب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر میں اس کو کہوں کہ میرا رب وہ ہے جو روزیاں دیتا ہے، تو یہ بے ایمان بلائے گا، غریب کو اس کو روزی دے دے گا اور کسی مالدار سے سب کچھ چھین لے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ہم کہتے ہیں اصل کے اندر یہ سنت نمرودیہ ہے، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کو کیا کرنا؟ خلط ملط کرنا۔ سوال پہ آؤ اگلے صفحے پہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب والا فرق تم نے اپنی طرف سے کیا ہے، تم سے پہلے یہ فرق کسی نے نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ یہ اعتراض بھی عام ہوتا رہتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا ایک ہے سننا ما تحت الاسباب اور ایک ہے سننا ما فوق الاسباب، تو بہت لوگ کہتے ہیں یہ فرق انہوں نے خود کیا ہے، یہ فرق پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یہ فرق استاد محترم حضرت مولانا محمد یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اس نے یہ فرق کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یا کہیں گے اشاعتیوں نے یہ فرق نکالے، تو سوال ہے کہ کیا فرق یہ اشاعتیوں نے نکالے ہیں؟ جواب نہیں، بلکہ سلف صالحین یہ فرق کرتے آئے ہیں۔ سلف صالحین یہ فرق دیکھو نا، قرآن میں آتا ہے انہو هو السمیع، اللہ بھی کیا ہے؟ سمیع ہے، اور قرآن کہتا ہے وجعلناہ سمیعا، بندہ بھی سمیع ہے بصیر ہے، اللہ بھی سمیع ہے اور بصیر ہے۔ مولوی کو کہو فرق کر، اور اگر کیا کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں پھر اللہ کی صفت تو بندے میں مان کے مشرک ہو رہا ہے۔ سمجھائی میری بات؟ تو اسے لا محالہ یہاں فرق کرنا پڑے گا، ایک ہے بندے کا سننا اور ایک ہے اللہ کا سننا، ایک ہے بندے کا دیکھنا اور ایک ہے اللہ کا دیکھنا۔ اللہ کا سننا ما فوق الاسباب اور غیبی قوت کے ساتھ ہے، اللہ کا سننا غیبی قوت کے ساتھ ہے نا، اللہ کانوں سے تو تھوڑا ہی سن رہا ہے۔ اللہ کا دیکھنا ما فوق الاسباب غیبی قوت کے ساتھ ہے، اور بندے کا سننا ما تحت الاسباب، بندے کا دیکھنا ما تحت الاسباب، نہیں تو اور رستہ ہی کوئی نہیں۔ سوال دیکھو، یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب والی اصطلاح سلف کی عبارات میں بھی موجود ہے یا تمہاری اختراع ہے؟ جواب،
یقیناً موجود ہے چنانچہ جمہور اہل سنت پر جب یہ اعتراض ہوا کہ معتزلہ بندوں کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں جو سری شرک ہے، حالانکہ تم ان کو کافر نہیں کہتے ہو، تو انہوں نے یہ بھی جواب میں یہی فرق بیان کیا کہ وہ بندوں کو ماتحت الاسباب خالق مانتے ہیں جو شرک نہیں۔ شرع قید کی عبارت ہے۔ دیکھو نا، معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، بندہ افعال کا خود۔ اہل سنت کہتے ہیں نہ، خالق اللہ ہے، بندہ صرف کیا ہے، کاسب۔ اور وہ کہتے ہیں نہ، خالق بھی بندہ خود ہے۔ تو سوال تھا کہ ان کو پھر مشرک کافر کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہا گیا، کیوں؟ جواب اہل سنت دیتے ہیں ایک خلق ما فوق الاسباب ہے اور ایک خلق ما تحت الاسباب ہے۔ ایک خلق ہے غیبی قوت کے ساتھ اور ایک خلق کیا ہے، اسباب کے ذریعے۔ تو معتزلہ بھی کہتے ہیں یہ بندہ جو خالق ہے نا، تو یہ خالق ہے، لیکن جو خلق کے اسباب ہیں وہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ اسباب مہیا کرتا ہے بندے کو، اور بندہ ان اسباب کو استعمال کر کے خالق بنا ہے۔ سمجھو بات کو؟ تو اب معتزلہ جو بندے کو خالق کہتے ہیں، وہ خالق بمانا ماتحت الاسباب، یعنی اللہ کے دیے اسباب کو استعمال کر کے وہ بندہ خالق ہے، غیبی قوت کے ساتھ خالق نہیں۔ لہذا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں وہ مشرک نہیں معتزلہ، کیونکہ وہ خلق ماتحت الاسباب کے قائل ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ بل لا یجرون خالقیت العبد، بلکہ وہ نہیں سمجھتے بندے کی خالقیت کو مثل اللہ کی خالقیت کے۔ فرق لافتقارہ الی الاسباب، کیونکہ بندہ محتاج ہے اسباب و آلات کا، التی ہی بخلق اللہ، جو اسباب و آلات حاصل ہوتے ہیں اللہ کی خلق سے، التی ہی بخلق اللہ، تو یہ خلق اللہ ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب ہے۔ دوسری عبارت جی شرح فقہ اکبر کی، لأنہم لم یجعلوا العبد خالقا، کیونکہ معتزلہ نہیں سمجھتے بندے کو خالق بالاستقلال، بل یقولون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہ سبحانہ، بے شک اللہ تعالیٰ خالق بالذات ہے اور بندہ خالق بواسطۃ الاسباب والآلات ہے، التی خلق اللہ تعالیٰ، جو اسباب جن کو اللہ نے پیدا کیا فی الحق بندے میں۔ ولم یثبت الاشراک بالحقیقیت، وہ اس بات الشریک فی الالوہیت کالمجوس، ہو جائے گا جی۔ یہ شبہ آپ کا نمبر 3 پورا ہو گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، خلق کرتے ہیں، ملاتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کو۔ تو ہم نے اس باب کے اندر ان کو 2 جواب دیے۔ نمبر 1، پھر بت پرستوں کو تم خود جواب دو ذرا، وہ بھی کہیں گے اگر تمہارا پیروں فقیروں سے مانگنا شرک نہیں تو ہمارا بتوں سے مانگنا بھی شرک نہیں، ان کو جواب دو۔ دوسرا، ایک مانگنا پکارنا ما تحت الاسباب ہے اور ایک کیا ہے، ما فوق الاسباب ہے، اور یہ خلق ملک کرنا سنت نمرودیہ ہے۔ اور آگے جا کر ہم نے کہا سوال کہ کیا یہ اصطلاح تم نے خود اختراع کی ہے؟ جواب ہماری اصطلاح نہیں بلکہ یہ سلف صالحین کی اصطلاح ہے۔ سمجھے جی بات؟ شبہ رابع، شبہ، اچھا جی بات کو سمجھو، میری طرف دیکھو۔ یہ لوگ جب انبیاء اولیاء پیروں فقیروں کے لیے ثابت کرتے ہیں نا عقیدہ تصرف ما فوق الاسباب، میری طرف دیکھو، عقیدہ تصرف ما فوق الاسباب، کہ وہ ما فوق الاسباب تصرفات کی طاقتیں رکھتے ہیں، وہ مختار کل ہیں، اس کے لیے پھر دلیل کیا بناتے ہیں؟ دلیل کے طور پر اولیاء کی کرامات کو اور انبیاء کے معجزات کو پیش کرتے ہیں۔ کہیں گے ولی سب کچھ کر سکتے ہیں، دلیل ان کی کوئی کرامت اٹھا کے لے آئیں گے۔ عموماً تو کرامت جھوٹی ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض کرامات وہ سچ بھی ہیں، ان کرامات کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ انبیاء سب کچھ کر سکتے ہیں، دلیل معجزات کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ دیکھتے نہیں ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ دیکھتے نہیں ہو وہ بیمار کو صحت مند شفا یاب کر دیا کرتے تھے، کون کی بیماریوں کو دور کر دیا کرتے تھے؟ معجزات پیش کریں گے۔ تو یہ ان کا مغالطہ ہے۔ ذرا عبارت پڑھو،
غالیوں کا مذہب ہے کہ حضور علیہ السلام عطائی طور پر تصرف ما فوق الاسباب کی قدرت رکھتے ہیں، تو اس کے ثبوت میں انہوں نے معجزہ اور کرامت سے استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں ولی اور نبی کے اختیاری فعل ہیں، حالانکہ ما فوق الاسباب کے قبیل سے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کو ما فوق الاسباب تصرف کی قدرت حاصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ جواب سمجھو، بات کو سمجھو۔ معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے اور کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے، اور اہل سنت کا اتفاقی موقف ہے کہ معجزہ وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، خدا کا فعل ہوتا ہے، اور کرامت وہ ولی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ خدا کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ اور کرامت میں ولی اور نبی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ ساری قدرت، اختیار، فعل صرف کس کا ہوتا ہے جی؟ حضرت بی بی مریم بیٹھی ہے درخت کے نیچے، پریشان حال ہے، کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا۔ مختار کل ایسے کہہ سکتا ہے؟ متصرف الامور ایسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مریم بی بی پریشان نہ ہو، حزی الیک بجذع نخلا، اس درخت کو یوں اشارہ کر، یہ تیرے اوپر بالکل تازہ کھجوریں پھینکے گا۔ تو حضرت بی بی مریم نے اس درخت کو ہاتھ لگایا، یہ بی بی کا فعل ہے، لیکن اس درخت سے کھجوریں ڈالنے والی اور دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ عصا کو زمین پہ پھینک دیا، سانپ بن گیا، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنے کی کوئی ضرورت تھی اس سے؟ آج کل جو سپیرے ہیں، جو ان کے جو زہر نکال دیتے ہیں، تو سپیرے بھی اپنے سانپوں سے نہیں بھاگتے، گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بھاگ رہے ہیں سانپ سے؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا اس لاٹھی کو پھینکنا، وہ لاٹھی جو سانپ بنی ہے تو وہ قدرت کس کی ہے؟ اس لیے تو بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، پیچھے موڑو، پکڑے سے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، موسیٰ تو نہیں کر سکتا، اس سانپ کو اب تو لاٹھی نہیں بنا سکتا، جس طرح لاٹھی کو تو نے سانپ نہیں بنایا، ہم ہی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے تیرے ہاتھ میں۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ تو جواب دیکھو اس بحث کی بسط اور مکمل تشریح، الآخری آ جاؤ، نیچے کہ معجزہ اور کرامت یقیناً ما فوق الاسباب ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور انبیاء اولیاء کا فعل قطعاً نہیں، نہ خلقاً نہ قسماً، بلکہ مقربان بارگاہ الہی معجزہ اور کرامت کے نہ خالق ہے نہ کاسب۔ بلکہ یہ بات بلے باندھ لو کہ غالیوں والا یہ عقیدہ کہ کرامت ولی کے اور معجزہ نبی کا، ان کا فعل اختیاری اور تصرف کسبی ہے، قطعاً اسلامی نہیں ہے۔ محض دیکھو وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ لَيْسَتْ إِلَّا فِعْلًا لِلَّهِ تَعَالَى، یہ بات ثابت ہو چکی، مسامرہ عقیدہ کتاب ہے کہ معجزہ یہ لیست نہیں ہے الا فعلا للہ تعالی، مگر فعل کس کا ہے جی؟ اللہ کا فعل ہے۔ آگے آ جاؤ۔ باس اول شرک فی العلم۔ قرآن پاک بھی تو معجزہ ہے، اور معجزے سے استدلال درست نہیں، اس لیے استدلال کیسے درست ہوگا؟ او بھائی بات سمجھو، قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن، اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا، اس اعتبار سے یہ معجز ہے، اس اعتبار سے یہ معجز ہے۔ تو اعجاز کا تعلق یہ ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا، وگرنہ یہ اس معنی میں معجز نہیں ہے کہ یہ عقل اور دماغ میں آنے والا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے دلائل نقلیہ کے ڈھیر لگا دیے، دلائل نقلیہ واقعات سنا دیے۔ باس اول شرک فی العلم، یہ لمبی باس ہے، ہم اس کا ابتدائی حصہ تھوڑا سا پڑھیں گے۔ میرے طرح دیکھو، بات کو سمجھو، یہ بڑی اہم جگہ ہے۔ چند ایک خواص باری تعالی بیان ہوں گے کہ علم کے باب میں یہ اللہ کے خاصے ہیں۔
ان خواص کو اللہ ہی میں ماننا یہ توحید ہے اور ایمان ہے، اور ان خواص میں سے کوئی ایک خاصہ اللہ کے غیر میں ماننا یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ خاصہ اولا دیکھو، علم ذاتی، علم ذاتی یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ایک رائی کے برابر بھی علم ذاتی موجود نہیں۔ یہ بات پہلے پڑھے بیٹھی ہیں، اور سمجھو میری طرف دیکھو، جب اللہ کے علاوہ کسی ہستی کا وجود ہی ذاتی نہیں، کسی ہستی کا وجود ہی ذاتی نہیں، تو جب وجود ہی ذاتی نہیں، اصل ہی ذاتی نہیں، موصوف ہی ذاتی نہیں، تو پھر علم ذاتی ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علم ذاتی ہونے کا تو ہاں۔ دوسرا خاصہ علم محیط۔ پہلا خاصہ کیا ہے؟ علم ذاتی۔ دوسرا خاصہ علم محیط، ایسا علم جس علم سے کوئی ذرہ بھی باہر نہ ہو۔ علم ذاتی بھی خاصہ خدا بندی ہے، اور علم محیط بھی خاصہ خدا بندی ہے۔ کتنے خاصے آپ نے پڑھ لیے؟ دو۔ اب عبارت ماخذ نمبر 1 لگاؤ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ اور سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں قد احاطہ بکل شیء، قد احاطہ بکل شیء، ہاں، تو علم محیط آ گیا۔ آگے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، الغیوب میں الف لام استغراق کا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سارے کے سارے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت بھی دیکھ لینا۔ فائدہ دیکھ رہے ہو؟ علم کے یہ درجے، علم ذاتی اور علم محیط، کسی مخلوق میں ماننا اگرچہ شرک ہے، لیکن دنیا شرک میں ثنویہ کے علاوہ ان کا وجود نہیں پایا گیا، کیونکہ کوئی بھی مشرک اپنے معبودوں کے علم کو نہ ذاتی مانتا ہے اور نہ اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہ اللہ تعالیٰ جتنا مانتے ہیں، نہ اللہ جیسا کہ حوالہ شبہ اول میں گزر چکا۔ جو سوال آیا تھا کہ شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کے اندر صفات باری تعالیٰ کو اللہ کے برابر مانا جائے، کمن و کیفن، دوام نے یہ بات کی تھی۔ عقیدہ مساوات دیکھ رہے عنوان، یہاں کی عبارت ہے بڑی اہم۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یہ شخص کیا ہو جائے گا جی؟ چنانچہ ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں؟ وَمَنِ اعْتَقَدَ تَسْوِيَةَ عِلْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اعتقاد رکھا اللہ اور رسول کے علم کے برابر ہونے کا، یُکَفَّرُ اجمان، تو اجمان کافر ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ آگے آ جاؤ جی، آگے آ جاؤ۔ خاصہ ثالثہ صفحہ نمبر 400 پہ آئے ہو جی؟ خاصہ یہ درمیان کی بات میں کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب کی ایک عبارت ہے مدارج النبوہ کی، نیچے فارسی میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، دیکھ لو اس عبارت کو۔ اس عبارت کے اندر یہ بات ہے کہ صاحب مدارج النبوت نے لکھا کہ علماء صالحین سے سنا گیا ہے کہ بعض عارفین نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم الوہیہ معلوم کرا دیے گئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کو تمام علوم الہیہ معلوم تھے، تمام کو مساوات آ گئی۔ یہ کلام بظاہر تو بہت سارے دلائل کے خلاف ہے۔ مصنف کیا لکھتے ہیں کہ یہ کام بظاہر تو بہت سارے دلائل کے خلاف ہے، نہ معلوم کہ قائل نے اس کی کیا مراد ہے۔ سمجھے میری بات؟ کہتے ہیں ایک صاحب نے علماء صالحین سے سنا، انہوں نے کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمام علوم الہیہ کیا ہیں؟ معلوم ہیں، اور اس کا یہ کہنا بظاہر تو کیا ہے؟ خلاف ہے دلائل کے، پتہ نہیں اس کی اس بات سے مراد کیا ہے۔ اب یہ مدارج النبوہ کی عبارت تھی، اب تم غور کرو، کیا اس عبارت کا یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمام علوم حاصل ہیں؟ وہ تو رد کر رہا ہے اللہ کا بندہ، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کسی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور بظاہر یہ بات دلائل کے خلاف ہے۔ لیکن انصاف نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے
تو مفتی احمد یار صاحب نے اس عبارت کو کھینچ تان کر اپنا مستدل بنانے کی کوشش کی اور کہا دیکھو جی مدارج النبوہ میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام کو سارے علوم حاصل ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے سارے علوم نبی علیہ السلام کو دے دیے. سمجھ رہے ہو؟ جواب اول کہ اس عبارت کے اندر خود صراحتاً موجود ہے کہ اگرچہ اس صاحب کتاب کا یہ لکھنا بہت سارے دلائل کے کیا ہے خلاف ہے، بس اتنی بات کافی ہے، لہذا اس سے استدلال کی کوئی صورت نہیں بنتی. پھر سوال آتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جو نبی علیہ السلام کے علوم اللہ کے برابر مانے وہ کافر ہے. حالانکہ محدث نے تو یہاں پر اس کتاب کے اندر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ یہ بات بہت سارے دلائل کے خلاف ہے، تم کہتے ہو شرک ہے. تو پہلا جواب سمجھو کہ یہ عبارت تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس صاحب کتاب کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو تمام علوم الہی معلوم ہیں، یہ کہنا اس صاحب کا بظاہر بہت سارے دلائل کے خلاف ہے، یہ تو ان کے خلاف چلے گی. انہوں نے کہا اچھا یہ تو کہہ دیا لیکن یہ تو نہیں کہا کہ شرک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ شرک ہے. تو اس کے لیے ثانیاً سے جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہم کہتے ہیں بات سمجھو، ایک ہوتا ہے مسئلہ، نفس مسئلہ بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی شخص پہ خاص طور پہ کیا لگانا، فتویٰ لگانا. فتویٰ لگانے کا اصول ہے کہ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو اس بندے سے وضاحت طلب کی جائے کہ تیری اس عبارت سے مراد کیا ہے. جب تک اس بندے سے وضاحت نہ مل جائے اس وقت تک اس بندے پہ شخصی فتویٰ نہیں لگ سکتا. اسی طرح جب وہ بندہ فوت ہو جائے، اس کی کتابوں میں چیزیں مل رہی ہوں، تو پھر بھی ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے، یہ عبارت شرکیہ ہے. ہم اس بندے پہ شخصی کفر کا حکم نہیں لگا سکتے، کیوں؟ کیا بتا کہ کتاب کے اندر جو بات ہے یہ اس کی ہے بھی یا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ بظاہر بہت سارے دلائل کے خلاف ہے لیکن شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ یہ فتویٰ تھا شخصی، اور شخصی فتوے کے لیے ضروری تھا کہ اس بندے سے کیا ہو، ملاقات ہو. تو اس سے نہ ملاقات ہوئی نہ اس سے یہ وضاحت طلب کی گئی، لہذا یہاں شخصی فتوے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی. اور ثالثاً سے تیسرا جواب اصولی یہ ہے کہ اگر بالفرض مصنف لکھ بھی دیتے، سمجھائی میری بات، مدارج النبوہ کے مصنف لکھ بھی دیتے تو پھر بھی ان کا لکھنا ہمارے لیے کوئی حجت نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو ازہر من الشمس ہے. اور دوسری بات کہ ہمارے پاس ملا علی قاری کا وہ صاف حوالہ موجود ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علوم کو اللہ کے علوم کے برابر مانے وہ کافر ہے، لیکن کافر بھی اجماعاً ہے، کافر بھی خاصہ ثالثہ. دیکھ رہے ہو جی، سینوں کے حالات جاننا یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا. سینوں کے حالات جاننا یہ بھی کس کا خاصہ ہے جی؟ انہو علیم بذات الصدور. بے شک شان یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے راز سینوں کے.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اچھا جی، خاصہ رابعہ، خاصہ آسمان اور زمین کے سارے مغیبات، آسمانوں اور زمینوں کے سارے مغیبات، آسمان اور زمین کے جتنی بھی مغیبات ہیں، احوال ہیں، یہ سارے آسمان و زمینوں کے احوال جاننا یہ خاصہ خدا بندی ہے۔ مختصار کرتا ہوں، یہ 3 آیتیں پڑھو، بڑے اشکالات ہیں۔ ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو نا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور آسمانوں و زمینوں کی مغیبات جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ مختصہ ہے۔ للہ یہ تقدیم مفید للحصر ہے۔ دوسری آیت بھی دیکھ لو، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے نیچے ماخذ دیکھ لو، خاصتاً لا لأحد غیرہ، خاص اللہ ہی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، استقلالاً ولا اشتراکاً۔ آگے آ جاؤ جی، آگے آ جاؤ، یہ فارم صرف نمبر 3 بھی پڑھ لو، اختصاصہ بعلم الغیب فلا اطلاع لأحد علی ذالک، اور مختص ہے علم الغیب اللہ کے لیے، بس نہیں اطلاع دیتا اللہ کسی ایک کو اس پر، الا یطلع اللہ تعالی علی ما یشاء، مگر جتنی مقدار اللہ کیا دے دے، اطلاع دے دے۔ تیسری آیت بھی ہے، لہو غیب السماوات والارض، اگلے صفحے پہ آؤ، شبہات غالیانہ، شبہات۔ اب دیکھو ہم نے 3 آیتوں سے استدلال کیا، للہ غیب السماوات والارض، لہو غیب السماوات والارض، ان 3 آیتوں سے ہم نے استدلال کیا۔ اب ان 3 آیتوں سے ہم نے دلیلیں پیش کی نا، ان سے استدلال کیا، تو اس پر وہ شبہات وارد کریں گے۔ پہلا شبہ اول دیکھ رہے ہو بھئی، آیتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی زمین آسمانوں کے غیب جانتا ہے، یہ کہاں ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں جانتے؟ یہ کہاں ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں جانتے؟ ہاں، آیتوں میں تو صرف اس بات ہے، نفی تو ہے ہی نہیں۔ جواب، یہ سوال وہی کر سکتا ہے جو عربیت سے بالکل ناواقف اور جاہل ہو، کیونکہ یہاں واضح سی بات ہے، لہو کی تقدیم بھی مفید للحصر ہے اور للہ کی تقدیم مفید للحصر ہے، اور حصر کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ما بعد کے لیے اس بات اور ما سوا سے نفی، ما بعد کے لیے اس بات اور ما سوا سے نفی، تو جب اللہ کے لیے اس بات ہے تو اللہ کے ما سوا سے کیا ہے؟ نفی ہے، دونوں باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ شبہ 2 دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا شبہ یہ کہ اچھا چلو ہم نے مان لیا کہ اللہ ہی زمین آسمان کے غیب جانتا ہے، باقی مخلوقات نہیں جانتی، لیکن یہاں نفی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو تو شامل نہیں، نفی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے تو شامل نہیں، ٹھیک ہے باقی نہیں جانتے، لیکن نبی علیہ السلام کو تو نفی شامل نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی ہے نا، اس نفی میں عموم ہے، نفی ہے نا، حصر کے اندر ہوتی نفی جو ہے معدا سے ہوتی ہے، لہذا مفسرین نے یہاں معنی بھی جو کیا وہ عموم والا کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خاصہ اللہ پاک کا لا لأحد، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی نہیں۔ کہیں یہ لفظ ہے دون کل ما سوا، اللہ کے ما سوا سے نفی ہو رہی ہے، تو مفسرین کرام نے، پیچھے آ جاؤ نا، ایک آدھ دیکھ لو، جو یہ لفظ استعمال کیے نا، تو یہ استعمال جو لفظ ہیں یہ عام ہے،
ان سے معلوم ہوتا ہے، یہ فارم سر نمبر 1 تھا، خاصہ اللہ پاک کا، لا لأحد غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی ایک کے لیے بھی اس کو ثبوت نہیں ہے۔ اور اوپر صفحہ 401 میں پہلا جو محض ہے، ولا یعلم ذلک احد سواہ جل وعلا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہذا مفسرین معنی بھی کر رہے ہیں کہ نفی عام ہے، اور قانون عربیت بھی بتا رہا ہے کہ نفی عام ہے، اور نفی عام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور جمیع مخلوقات اس نفی کے نیچے داخل ہوں۔ تخصیص اگر کرنی ہے تو پیش کرو۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں ہم آپ کو مفسرین کے حوالے پیش کر دیتے ہیں کہ مفسرین نے نبی علیہ السلام کو یہاں نفی کے نیچے داخل کیا ہے۔ دیکھ رہے ہو جی، پہلا حوالہ ابن جریر کا ہے، یقول تعالی ذکرہ لنبیہ، اللہ کسے کہہ رہے؟ اپنے نبی سے کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وللہ یا محمد، اللہ ہی کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملک کل من غابا، ان کا ملکیت ہر اس چیز کی جو تجھ سے غائب ہے آسمان و زمینوں میں، آپ بھی اس پر مطلع نہیں اور آپ بھی ان کو جانتے نہیں۔ کل ذالک بیدہ وبعلمہ لا یخفی علیہ منہ شیء۔ تو صاف بات آ گئی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ہر چیز کا میں مالک ہوں، میں ہر چیز کے علم غیب رکھتا ہوں، آپ کو اطلاع بھی کوئی نہیں اور آپ جانتے بھی کوئی نہیں۔ دوسرا بھی حوالہ لکھا ہے آپ کے پاس۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو 2 حوالے پیش کر دیے، مفسرین کا جو معنی تھا عموم والا وہ بھی پیش کر دیا، عربیت کا اصول بھی پیش کر دیا۔ آپ کوئی ایک معتبر مفسر پیش کریں جس نے کہا ہو کہ اس نفی کے نیچے نبی علیہ السلام داخل نہیں ہے۔ شب و سوم دیکھ رہے ہو جی، آیت میں نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں۔ نفی جواب، علم ذاتی کی نفی کا تو مقصد ہی نہیں بنتا، اور علم ذاتی کی نفی کا تو، کیونکہ نہ ذات کسی کی ذاتی ہے تو علم ذاتی کہاں سے ہو، اور نمبر 2 کہ علم ذاتی کا کوئی قائل گزرا ہی نہیں، علم ذاتی کا کوئی قائل، تو جس کا قائل گزرا ہی نہیں اللہ اس کی نفی کر رہا ہے، یہ تو عبث ہے، یہ تو کیا ہے؟ عبث ہے۔ علم ذاتی کا غیر اللہ کے لیے کوئی قائل گزرا ہی نہیں، تو جب گزرا ہی نہیں تو اللہ اس کے لیے قرآن اتار رہا ہے، اس کی نفی کے لیے قرآن اتار رہا ہے۔ جواب نمبر 2، آیت کے اندر عموم ہے، بالفرض مان بھی لیں تو اگر ذاتی کی نفی ہے تو عطائی کی بھی نفی ہے، لیکن مفسرین کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں نفی صرف عطائی کی ہے۔ نفی صرف کس کی ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں فلا اطلاع لأحد، کسی کو اطلاع نہیں، کسی کو مطلع نہیں کیا۔ تو مفسرین کے معنی اس بات پہ ظاہر ہیں کہ نفی یہاں پر کس کی ہو رہی ہے جی؟ عطائی کی۔ شب و چہارم کی یہ آیات منسوخ ہے، بس جان چھوڑا، ہمت ہو تو کہہ دیں جی سارا قرآن ہی منسوخ ہے، ہم خان صاحب کی کتابوں سے کام چلا لیں گے۔ جواب، عقل سے کام لو، یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیش کی یہ از قبیل احکام نہیں، از قبیل اخبار ہیں، یہ خبریں ہیں، اور اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے کہ اخبار کے اندر نسخ جاری نہیں ہوتا۔ خبریں جو ہیں، آپ کے سامنے ایک حوالہ لکھا ہے، والخبر لا يحتمل النسخ، خبر جو ہوتی ہے وہ نسخ کے احتمال نہیں رکھتی۔ خاصہ خامسہ، خاصہ پانچواں خاصہ، قیامت کب آئے گی اس بات کو جاننے والا بھی اکیلا کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے۔ اور یہ آیت آپ کے سامنے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت ابن عباس کی عبارت دیکھ رہے ہو جی، قال ابن عباس انما علمها عنده استأثره به، قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے اس کے علم کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، بس نہیں مطلع کی اللہ پاک نے اس پر ملکن مقربن ولا رسولا، کسی مقرب فرشتے کو نہ کسی رسول کو۔ سمجھ رہے ہو؟ آگے بھی آپ کے پاس عبارتیں لگی، بڑی اہم عبارتیں، حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ جواب غالیانہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا یہ آیتیں منسوخ ہیں۔ جواب کہ انما علم عند ربی، از قبیل خبر کے حکم کے نہیں، از قبیل خبر کے حکم کے نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں ضروری ہے، یہ دیکھ لینا، باقی آسان ہے۔
آیت آتی ہے نا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. یہاں یہ شبہ ایک دفعہ وارد کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان اللہ عنده علم الساعة، تو عنده کے اندر تو یہ ظرف مقدم ہے لہذا مفید للحصر ہے، تو معنی بنتا ہے کہ قیامت جاننے والا صرف کون ہے. لیکن تم کہتے ہو بارش کب آئے گی یہ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے، ارحام میں کیا یہ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے. اس میں تم حصر والا معنی کہاں سے نکالتے؟ جواب یہ سب معطوف ہیں علم الساعہ پر، علم الساعہ پر، اور مبتدا اس کے لیے جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ عندہ، ان اللہ عندہ، تو اس کے ساتھ چونکہ سب مربوط ہیں لہذا طبعا ان میں بھی اثر آ جائے گا. ہو جائے گا جی. چلو نماز کا وقت کل نہ ہم